اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے جو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی جو علماء مختلف مکاتب فکر کے علماء سے جو بات ہوئی ہے اور اس کی جو آؤٹ کم ہے، جو باہر کچھ چیزیں آئی ہیں، ہینڈ آؤٹ بھی آیا ہے، اور اس میں جو علماء کرام نے باتیں کی ہیں وہ کیا کیا ہوئی ہیں، اور اس میں کیا مفتی تقی عثمانی صاحب نے ٹی ٹی پی کی جو ترجمانی کی ہے مبینہ طور پہ، اس پہ بات ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو افغان طالبان ہیں وہ ٹی ٹی پی والے ان کے پاکستان میں حامی پاکستان سے کیا چاہتے ہیں، پاکستان کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے، اور وہ کون سی شخصیت تھی جو متحدہ پاکستان کا ایک افغانی جو ایک وہاں سے مبینہ طور پہ افغان حکومت کا غدار 1857 کے غداروں میں سے ایک جو ہے وہ متحدہ پاکستان کا وزیر خزانہ رہا، اور موجودہ پاکستان جو مغربی پاکستان کا اس کا وزیر اعلیٰ رہا۔ اس کے علاوہ افغانستان کے طالبان کے جو موجودہ مشینری ہے، اس میں ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ پاکستانی شہریت اور جعلی پاسپورٹوں والے ہیں، اس کے اوپر بھی مختصر سی بات ہوگی۔ اور جو افغان مہاجرین جن کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ سیلف رسپیکٹ نہیں مجروح ہونی چاہیے، تو کون لوگ تھے جن کو جو ہے 1922-23 میں جب یہاں سے ہجرت ہوئی تھی تو وہ ہندوستان سے گئے ہوئے مسلمانوں کو کیسے ان کا افغانیوں نے قتل عام کیا تھا، وہاں کے بادشاہ نے کیسے ان کو جو ہے دھتکارا تھا، وہ کیا بات تھی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی کہ جو کل ہوئی ہے جو میٹنگ ہوئی ہے، اس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ تھے، اس میں بڑے سیریس لوگ تھے، بڑے قابل قدر۔ ایک تو اتفاق سے میرے استاد ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب تھے، اس کے علاوہ تقی عثمانی صاحب تھے، بہت بڑا نام۔ ایک اور ہیں علامہ اشرفی صاحب ہیں، وہ ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، ان سے خاصا لیس قسم کے آدمی ہیں، لیکن بہرحال جو ہے وہ انہوں نے وہ نعرے بارے لگوائے۔ جو باتیں جو رپورٹ ہوئی ہیں وہ یہ ہوئی ہیں کہ بڑی بیلنس بات کی گئی ہے ان کی طرف سے، مفتی منیب صاحب کی طرف سے۔ اشرفی صاحب نے جو ہے وہاں وہ مکھن شکن لگایا کہ سپہ سالار تیرے جان سار باغ بے شمار، کوئی انہوں نے سیریس بات نہیں کی۔ البتہ جو تقی عثمانی صاحب ہیں ان کے بارے میں رپورٹڈلی یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے جو وہاں پہ یہ کہنے کی کوشش کی یا جو کہا ہے، انہوں نے ایگری نہیں کیا سپہ سالار اور حکومت پاکستان کے اس سے کہ یہ جو ہے یہ کوئی دہشت گرد تنظیم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ری ایکشن کر رہے ہیں۔ بھائی ری ایکشن کس چیز کا کر رہے ہیں؟ جو تنظیم پاکستان کے آئین کو نہیں مانتی، اس کے وجود کو نہیں مانتی، اس کے کسی جو ایک تنظیم جو ایک سیٹ اپ ہے اس کو نہیں مانتی، اس کی حدود جو جغرافیکل باؤنڈریز ہیں ان کو نہیں مانتی ہے، وہ تو دہشت گرد لوگ ہیں۔ اور وہ جو ہے انہوں نے کہا یہ جو ہزاروں کی تعداد میں، خاص کر طالبان کے آنے کے بعد جو ہے انہوں نے جتنے لوگوں کو شہید کیا، ہر روز جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں، اس میں آفیسر بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور اس کو انہوں نے نہ صرف وہ بلکہ اور بھی دبے الفاظ میں جو ہے جو مولانا فضل الرحمان اور دوسرے تیسرے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی ان کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو ہے یہ ان کے ساتھ جو ہے سافٹ کوئی سلسلہ ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے بہت بڑی غلطی کر چکی ہے اسٹیٹ کے، جو ان کو ہتھیار واپس یہاں سے ایک دفعہ ان کو کیک آؤٹ کیا گیا تھا، اور ایک پراپر آپریشن کے ذریعے یہاں سے گئے تھے وہ یہاں سے، اور ان کو واپس لایا گیا، اور اب جو وہ حملے کر رہے ہیں جناب، وہ کر رہے ہیں طالبان کے دیے ان ہتھیاروں سے جو امریکہ والے وہاں چھوڑ کے گئے ہیں۔ اب نائٹ ویژن گن، جس کے اوپر نائٹ ویژن جو لوگ اگر اس کو سمجھتے ہیں، گن کے اوپر جو کیمرہ لگا ہوتا ہے وہ اس میں آگے اس کو بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے دن کی طرح، جیسے ابھی روشنی ہے، تو اس سے جو ہے وہ آ کے جو ہے وہاں وہ کر رہے ہیں، کاروائیاں کر رہے ہیں، اور مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں۔ اچھا، کیا اس میں غلطی کیا کر رہی ہے پاکستان بھی؟ کیا کوئی غلط کر رہا ہے؟ کون سی صدی، کون سا سال ہے جب افغانستان سے یہاں مہاجر نہ آئے ہوں؟ انہوں نے آ کے ڈیموگرافک چینج کر دی ہے، یہاں کا سسٹم چینج کر دیا ہے۔ ہمارے کے پی کے کا جو ہمارے اپنے پختون تھے یا کوئٹہ کے جو تھے ان کو تو، اور کراچی میں جو تھے ان کا وہ ایک ڈیموگرافک ہی چینج ہو گئی۔ بلوچوں کو جو ہے، بلوچوں کے ساتھ تو یہ ہوا کہ ان کی جو ہے ظاہر ایک اپنی انٹیٹی ہے، ایک اپنا صوبہ ہے۔ جو لوکل پشتون تھے ان کے ساتھ تو ان کو کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن وہاں پہ اتنی کھلی تعداد میں یہ آ کے وہاں پہ جو ہے گھس گئے ہیں
کہ وہ جو ہے اب وہ جو ہے اب میرا خیال ہے منارٹی، تقریباً منارٹی میں چلے گئے ہیں بلوچ جو ہے بلوچستان میں، لیکن ان کی لوکل پشتونوں سے ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب جو بندہ جو ہے جو افغان طالبان ان کے حامی ٹی ٹی پی تو دہشت گرد ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے جو آئے افغانستان کی دستاویز ہو نہ ہو، پاکستان کا کوئی مسئلہ نہیں، یہاں کی نہ وہ ڈیورنٹ لائن کو مانتے ہیں، نہ یہاں کے کسی وہ جو آئین کو مانتے ہیں، نہ حکومتی سیٹ اپ کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہاں پہ ہم آئیں، کاروبار کریں، جو ڈاکے ماریں، یہاں سے ڈالر دے کے جائیں، جو بھی کریں۔ تو یہ جو ہے یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ اس کی سب سے بڑا مجرم جو ہے وہ پہلے بھی ہوتا تھا، وہ تھے ضیاء الحق، اختر عبد الرحمن، یہ حمید گل وغیرہ، اور اب بھی جو ہیں یہ اور نام ناد اسکالر اور یہ مقبول جان وغیرہ، اور اس میں مفتی تقی صاحب عثمانی کے مکتب فکر کے لوگ بھی شامل ہیں، جن کے یہ جو طالبان کے استاد ہیں۔ اب طالبان کے آنے کے بعد انہوں نے وہاں پہ ان کو پراپر جو ہے پروٹوکول دیا ہوا ہے، ان کو خرچے، ان کی جو ہے ان کو گاڑیاں دی ہوئی ہیں، اور وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں ہماری زمین نہیں استعمال ہو رہی ہے۔ زمین کس کی استعمال ہو رہی ہے؟ وہیں سے جو ہے اسلحہ جب امریکن آ رہا ہے، وہاں سے اکوپمنٹ امریکن آ رہے ہیں، تو وہ اس کو کسی بھی لحاظ سے ان کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہٰذا جنرل عاصم منیر اور اسٹیٹ آف پاکستان کا یہ بالکل حق ہے کہ وہ اپنی سوورنٹی کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرے، اور غیر قانونی طور پہ یہاں رہنے والے جتنے بھی افغانی ہیں ان کو یہاں سے نکالا جائے، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کسی کی ہیومیلیشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ آج کے نہیں ہے، صدیوں سے جو ہے ان کی مہمانداری جو ہے یہاں ہندوستان پاکستان میں ہوتی رہی ہے۔ اور پہلے تو وہ احمد شاہ ابدالی کی صورت میں ہو، محمود غزنوی کی صورت میں ہو، اس طرح خاص کر احمد شاہ ابدالی نے جو ظلم و ستم کیے ہیں مسلمانوں پہ، کشمیر کے مسلمانوں پہ اور پنجاب کے مسلمانوں پہ، وہ تو روز روشن کی طرح یہاں ہیں۔ بلکہ کشمیر کا پاکستان کا ایک جو پارٹ نہ بننے کی ایک وجہ جو ہے دورانیوں کی کشمیر پہ حکومت بھی تھی، اور جہاں پہ جو ظلم و ستم اور جو آبرو ریزی کی دو داستانیں انہوں نے رقم کی ہیں وہ شاید ہی کسی اور نے کی ہوں۔ تو اسی لیے جو کشمیری سپیکنگ ہے ہمارے شیخ عبداللہ والی، انہوں نے کہا یار کم از کم ہم ان ہندوؤں کے ساتھ رہ لیں گے، کم از کم وہ جو ہے آبرو ریزی خواتین کی اجتماعی تو نہیں کرتے، ان کا یہ ریکارڈ رہا ہے افغانیوں کا۔ ابھی جو ہمارے جو لیفٹسٹ تھے نام نہاد، جب افغانی آ رہے تھے وہاں سے مہاجرین ان کے مخالف تھے، آج کل جو ہے وہ رائٹسٹ، ایکسٹریم رائٹسٹ بن گئے ہیں، اس میں اے این پی والے محمود خان اچکزئی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہی ہوں۔ بیچ میں سب کا مولانا فضل الرحمان، یہ جو اچکزئی صاحب، اے این پی اور دوسرے لوگوں کا یہ ہے کہ یہ رہ جائیں پشتو سپیکنگ ہے، کوئی وہ میں ووٹر مل جائیں گے، بس یہ ایک مسئلہ ہے۔ انسانی ہمدردی اپنی جگہ، لیکن پاکستان کو کسی کوئی اسٹیٹ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ کسی کو غیر قانونی طور پہ نہیں رہنے دیتی ہے، یہ ایک مختصر اس کا ایک طریقہ کار ہے، اور اس کو اڈاپٹ کیا جائے، اور بہت کم لوگ ابھی گئے ہیں، ابھی جو ہے ملین کے حساب سے یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ تو باقی جو بات کرتے ہیں اس کے بعد کہ جو پاکستان کو ایک تو ایک ہی ملک نے نہیں مانا تھا اقوام متحدہ میں، سب سے بڑا ملک اسلامی ملک جو بننے جا رہا تھا وہ افغانستان تھا، لیکن جب پاکستان بن گیا تو ان کی بھی کوئی تاریخ اتنی اچھی نہیں ہے۔ انہوں نے جب انگریزوں نے حملہ کیا تھا 19ویں صدی میں، وہاں ایک قزلباش فیملی تھی جس کی میں بات کرنے والا ہوں کہ یہاں پہ کیسے کیسے لوگ جو ہیں حکمران رہے ہیں۔ قزلباش فیملی تھی، اور اس کا ایک کارندہ یا اس کا ایک جو سپوت تھا جس کو نواب مظفر علی خان قزلباش کہتے ہیں، وہ پاکستان کی مغربی پاکستان جس میں یہ سارے صوبے موجود تھے، ان کا وزیر اعلیٰ رہا ہے 56 57 58 میں 57 58 میں، اور اس نے ایک دفعہ غداری کر کے جو ہے وہ یہاں سے انگریز فوجوں کو کابل کے اندر تک اس کا خاندان لے کے گیا، اس کی آڑ میں اس کو یہاں وراثتیں اس کے خاندان کو پنجاب میں ریاستیں الاٹ ہوئیں، مشرقی پاکستان میں ہوئیں، لاہور میں ہوئیں۔ پھر اس کے بعد وہ اتنے پھلے پھولے کہ 1857 میں وہ اتنے طاقتور تھے کہ انہوں نے اپنی ایک فوج بنا کے مسلمانوں کا قتل عام کیا جو مجاہدین تھے۔ اس کے بعد یونینسٹ پارٹی میں رہا، پھر جو ہے وہ اس میں یونینسٹ پارٹی سے مسلم لیگ میں آئے، اور پورا اس کا خاندان ایک پورا یہ ایک جو ہے ان کا ایک وہ تھا گروپ تھا جس کا یہ ہیڈ کر رہا تھا، اور اتنا طاقتور کہ ایوب خان کے زمانے میں بھی جو ہے یہ مختلف وزارتوں پہ رہا، پھر یحییٰ خان کے زمانے میں متحدہ پاکستان کا یہ رہا ہے وزیر خزانہ۔ ابھی جو گورنمنٹ ہے اس میں جو ہے کئی طالبان جو پچھلے دنوں کہتے ہیں ان کا کوئی وزیر آیا یہاں سے اپنا پاسپورٹ جو ہے رینیو کرا کے، اور وہ عمرے پہ گیا، عام مین اسٹریم میڈیا پہ یہ بات رپورٹ، اور یہ پتہ نہیں ہماری ایجنسیز کیا کر رہی ہیں۔
اچھا، یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ افغانستان کے مہاجرین پہ اور افغانیوں کے اوپر ان آؤٹ جانے کے لیے وہی جو ہے وہ ہونے چاہیے، پروٹوکول اپلائی ہونے چاہیے جو انٹرنیشنلی ہیں۔ اچھا، یہ مظفر حسین قزلباش نے ایک اور بھی جو کام کیا، جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی جو سب سے زیادہ جو ان کو جو رعایتیں دی، ضروری یا غیر ضروری جو تھیں، ضروری تو ٹھیک ہے، غیر ضروری جو رعایتیں دیں اس زمانے میں وہ اسی بندے کے ذریعے دی گئی ہیں۔ اچھا، آگے جناب وہ جو ہم نے بات کی کہ ایک یہاں سے ہجرت ہوئی تھی جب عثمانیہ سلطنت ختم ہوئی 1921-22 میں، تو یہاں پہ بر صغیر میں جو ہے تحریک خلافت چلی، جس کو ہندو اور مسلمان دونوں نے چلایا۔ اس میں مسلمان بھی تھے، اس میں بڑے بڑے لیڈر تھے، تقریباً بڑے لیڈر تھے، اور اس میں جو ہے وہ گاندھی تھے، مہاتما گاندھی تھے، اس میں قائد جو مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، بڑے بڑے لوگ تھے۔ تو یہ سب لوگوں نے پھر ایک علماء نے ایک فتویٰ دیا کہ یہ دارالحرب ہے، یہاں جنگ و جدل ہے، افغانستان پر کی طرف ہجرت کی جائے۔ یہاں سے ہزاروں لوگ جو ہے، مرد، خواتین، بچے، جو جب افغانستان میں وہ داخل ہوئے، چونکہ وہ نہیں تھی تو وہاں کے بادشاہ نے، حکومت جو اس کا وبا تھا، ان کی گرفتاری کا، اور انہوں نے کہا کسی کو داخل نہ ہونے دے۔ وہاں لوٹ مار ہوئی، وہاں خواتین کی آبرو ریزی ہوئی، ان کا سامان چھینا گیا، لوگوں کو قتل عام ہوا۔ لیکن وہ اتنی تعداد میں تھے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ پھر وہاں سے ایران میں داخل ہوئے، وہاں بھی انہیں جگہ نہ ملی، اور وہ آذربائیجان میں جا کے سیٹل ہوئے، کوئی کسی جگہ کوئی کسی جگہ۔ اگر جو لوگ آذربائیجان میں جاتے ہیں، اور وہ اتنی بڑی تعداد میں وہ لوگ گئے کہ وہاں پہ جو ہے وہ 1940، 50 اور 60 کی دہائی میں وہاں اردو اخبارات اور رسالے بھی نکلتے تھے۔ اب وہ وہاں سے سکیٹرڈ ہو گئے ہیں، لیکن وہاں بڑی تعداد میں آذربائیجان میں اب بھی اردو سے ملتی جلتی زبان اور اس کو بولا اور سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو تھیں وہ باتیں جو ہم اپنے طور پہ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نارملائز کرنے کے لیے جو ہے وہ حالات جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ افغانیوں کو جہاں سے پیسے ملیں گے وہ ان کا کام ہے لڑائی کرنا۔ انڈیا کے پاس پیسے بہت ہیں، اور ان کی اگر وہ یہاں اسی طریقے سے پینیٹریٹڈ رہے تو ان کا کوئی اسلام وغیرہ کی لڑائی نہیں ہے، کوئی جہاد نہیں ہے افغانیوں کا۔ یہ جو ہے نا، یہ جن لوگوں نے اس کو جہاد بنایا ہوا تھا، اس کی قیمت 80,000 لاکھ کے درمیان لوگوں کی شہادتوں کی صورت میں ہم وصول کر چکے ہیں۔ اور اس میں پھر کلاشنکوف افغانی لائے، ہیروئن وہ لائے، کیڈنیپنگ، اسکرڈ میزائل، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں انہی کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر اب جو کنٹینروں کی تعداد میں جو آتے ہیں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے، پہلے جو ہے وہ پشاور میں کھلتے تھے، اب وہ اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد میں کھلتے ہیں۔ اور یہاں سے جو کرنسی کی سمیگلنگ ہے، اور وہاں سے جو ہے وہ اس میں اسکریپ کی، اور جو اسکریپ کی آڑ میں جو ہے وہ ٹائرز، اس میں جو ہے بہت ہی قیمتی قسم کی مشینری کے پرزہ جات جو ہے وہ آتے ہیں، اور اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہ ویسٹرن بارڈر اور افغان بارڈر کو جو ہے وہ بیف اپ کیا جائے۔ اور یہ علماء اکرام کو بھی جو ہے خیال کرنا چاہیے کہ اگر ان کے شاگرد ہیں تو وہ اتنے بھی نہ ہوں کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ ریٹیلیٹ، وہ ری ایکشن کر رہی ہے۔ وہ کہاں ہوتے ہیں ری ایکشن؟ کوئی اسٹیٹ کے خلاف ری ایکشن کا مطلب بغاوت ہوتا ہے مفتی صاحب۔ تو یہ جو تھی آج کی مختصر سی جو سبمیشن تھی، اس میں اس سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ملک کی ریٹ کو چیلنج کرنے کے لیے حکومت خواہ وہ یہیا کی ہو، ایوب کی ہو، یا موجودہ حکومت اور ریٹ کو چیلنج کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جانا چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔